الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج میں جس شخصیت کی شان پر بات کرنے والا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے دعا اللہ سے مان کر اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے قبول فرمایا، اور جیسے رسول اللہ نے دعا مانگی ایسے ہی اللہ نے قبول فرما کر حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ میرے دوستو، آج تو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بک بک کرتے ہیں، لیکن آج اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر قرآن کی آیات آ جاتی، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ ایسے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق اللہ نے اتاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مقام ابراہیم کو ہمیں نماز کے لیے جگہ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے اس کی بات کو، اس کی رائے کو پسند کرتے ہوئے اسی کے لیے آیات اتاری۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پردے کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے گھر لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آرزو کی، اللہ نے اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات کے بارے میں جب رسول اللہ مبارک کے سامنے کچھ معاملہ آیا، جب رسول اللہ مبارک کے سامنے ازواج مطہرات کے معاملات آ گئے تو رسول اللہ مبارک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ مبارک سے فرمایا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے میں بہتر دے دیں گے۔ قرآن نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس رائے کے مطابق بھی آیات نازل فرمائی۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ایک اور موقع پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا، رسول اللہ مبارک نے صحابہ سے مشورہ لیا اور صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ یہ جو مشرکین کے لوگ ہمارے پاس قیدی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ تو سب صحابہ نے جو مشورے میں موجود تھے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ مبارک نے بھی فرمایا کہ میرا بھی یہی رائے ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو اپنے اپنے رشتہ دار کے حوالہ کر کے قتل کیا جائے۔
جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو حوالہ کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ مبارک کی جو رائے وہ حضرت ابو بکر کی رائے کے ساتھ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہی کیا کہ فدیہ لے کر ان کو قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لے، اللہ رب العزت کو حضرت عمر کی وہ رائے اللہ کو بھی پسند آئی، اور اللہ رب العزت نے اس پر آیات اتاری اور کہا کہ اے پیغمبر جی، اگر آپ مشورے سے یہ کام نہ کرتے تو اس زمین پر کوئی بھی بچنے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے اللہ رب العزت نے عذاب کو زمین تک پہنچایا تھا، زمین کے قریب تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس عذاب کو ٹال لیا کیونکہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ مشورے سے طے ہوا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو وہاں بھی اللہ نے پسند کیا کہ حضرت عمر کی جو رائے تھی اللہ کو بھی یہی رائے پسند تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ 22 مربع میل پر حکمران تھے، اتنا بڑا خلیفہ تھے، لیکن اللہ نے کیا مرتبہ، کیا مقام دیا تھا، عاجزی کا کیا عالم تھا۔ گلیوں میں گھومتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں ایسے نہ ہو کہ میری خلافت میں کوئی آدمی بھوکا رہ جائے، میرے خلافت میں کوئی آدمی پریشان رہ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی تکلیف کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہاں ایک عورت ہے جو حاملہ ہے، اس کے بچہ کی پیدائش کا وقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی خدمت کے لیے ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر سے چیزیں بھی اٹھائی اور اپنے بیوی کو کہا آؤ آج تمہیں خدمت کے لیے لے کر جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو خدمت کے لیے لے کر آئے اور اس کی خدمت بھی کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت عورت کی جو ضروری چیزیں ہے وہ اشیاء بھی لائے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ایک خاتون تھی کہ جس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس کے بچے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ کہا اچھا، کہا کیا کروں؟ کہا اس دور کا جو خلیفہ ہے، قیامت کا دن ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے اور اس کا گریبان ہوگا، میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہا کہ آپ کے خلیفہ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ تو اس تک خبر پہنچاؤ۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر اس خلیفہ جو ہے وہ میرا خبر لے نہیں سکتا ہے، وہ میرے اس بات کی خبر لے نہیں سکتا ہے کہ میری حکومت میں کوئی ایسے بھی آدمی ہوگا جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہوگا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اس کو خلافت کا کیا ضرورت ہے؟ اس کو خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بیت المال سے ایک بوری بھر کر جو ہے اس کے لیے اپنے کندھے پر اٹھا کر لانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس بوری کو اٹھا کر کندھے پر اٹھا رہے تھے، ایک خادم نے کہا اے خلیفہ، اے عمر، مجھے چھوڑ دو، میں اس بوجھ کو لے کر جاؤں۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہاں آج تو آپ بوجھ اٹھا رہے ہو، لیکن کیا قیامت کا بوجھ بھی آپ میرے اٹھا لو گے؟ اگر آپ قیامت کا بوجھ میرے گناہوں کا آپ اپنے کندھے پر اٹھا سکتے ہو، اس کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، آج اس بوجھ کو بھی لے کر اٹھا کر لے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوری کو خود اپنے کندھے پر اٹھا کر اس خاتون کے گھر پہنچایا۔
میرے محترم دوستو، یہ خلیفہ تھے۔ آج تو لوگ حضرت عمر پر بک بک کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب تھے، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عمر تو وہ شخصیت ہے جب ایمان لے کر آیا، حضرت عمر کے ایمان سے پہلے تو لوگ نماز بھی چپ کر کے پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کر آیا تو فرمایا کہ ہم چپ چپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آؤ سب کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کو شوق ہو کہ میرا سر جدا ہو تن سے، کسی کو شوق ہو کہ میرا بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بیٹے یتیم ہو جائے، تو پھر آؤ ہمیں نماز سے روکے، ہمیں عبادات سے روکے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد عبادات بھی کھل کر آزاد ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر تو وہ شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔